السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. اللہ تعالی ہمیں وہ محبت عطا فرما دے جو ہماری بخشش کا سبب بن جائے. اللہ تعالی نفرتوں کو، رنجشوں کو مٹا دے. تو گزشتہ کچھ جمعوں سے یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کس طرح محبت کی، کس طرح کوئی بات کہہ کے ان کو اپنا بنا لیتے تھے اور ہر بندے کے کام پہ اس کو شاباش دیتے تھے اور محبت کی بات کرتے تھے. آج کے موضوع میں ہم آپس کی محبت، باہم محبت کی بات کرتے ہیں اور اس محبت کی بات کریں گے جو صرف اللہ کے لیے ہو. جعلی محبتیں نہیں، یہ عشق کی کہانیاں نہیں، یہ خرافات نہیں، وہ محبت جو اللہ کے لیے ہوتی. یہ اس کی قیمت کیا ہے؟ میں سورہ انفال میں سے آپ کے لیے پڑھ دوں. پڑھی میں نے آیت: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، ان کے دلوں کے درمیان الف بین قلوبہم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ محبت ڈالی ہے. محبت آسمان سے آتی ہے، محبت پیدا نہیں کی جا سکتی. محبت اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، محبت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تو محبت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. جو کچھ زمین کے اندر ہے، سونا، چاندی، خزانے، ہیرے، پیٹرول، جو تمہاری بلڈنگیں، پلازے ہیں، تم سب خرچ کر دیتے، یہ محبت نہیں لا سکتے تھے. ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے یہ تم سب خرچ کرتے، یہ محبت نہیں پیدا کر سکتے. ولیکن اللہ الف بینہم. یہ آپس میں محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. محبتیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، وہ غالب، بڑے غلبے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. ساری زمین خرچ ہوتی ہے، دل نہیں مل سکتے تھے. یہ دل کس نے ملائے؟ اللہ نے. تم جو کچھ خزانے خرچ کرو، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں ہم پیسوں پہ لوگوں کو خرید سکتے ہیں. اور بندے سے مفاد خریدا جا سکتا، اس کا دل نہیں خریدا جا سکتا. ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، خواہش پوری کی جا سکتی ہے، دل کی محبت نہیں لی جا سکتی. محبت اور ہوتی ہے اور شہرت اور ہوتی ہے. بعض بندے اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، عزت نہیں کرتے، مجبوری ہوتی ہے، افسر ہے،
سامنے سلوٹ کریں گے بعد میں گالی دیں گے، اسے محبت نہیں کہتے۔ اس کے چرچے بہت ہوں گے، اس کی محبت نہیں ہوگی۔ ناچنے والوں کی بھی شہرت بہت ہوتی، مگر معاشرے میں ان کی عزت محبت نہیں ہوتی۔ عزت اور محبت اللہ کی طرف سے۔ عزت کے بارے میں بھی کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ عزتیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، جس کو چاہے اس کو عزت دے، جس کو چاہے اس کو ذلیل کر دے، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو ہم محبت کی بات کرتے ہیں آج، کہ اللہ بین قلوبہم، ہم نے دلوں میں محبت ڈالی۔ تم سارا کچھ خرچ کرتے یہ محبت نہیں لا سکتے تھے، ساری زمین لٹا دیتے یہ محبت نہیں لا سکتے تھے۔ انہ عزیز حکیم، وہ بڑے ہی غلبے والا ہے، وہ بڑی ہی حکمت والا ہے۔ کس معاشرے میں محبت پیدا کی؟ جہاں بھائی بھائی سے لڑ رہا تھا، جہاں قوم قوم سے لڑ رہی تھی، جہاں خاندان خاندان سے لڑتا تھا، جہاں قبیلے قبیلوں سے لڑتے تھے، دشمنیوں پہ فخر تھا، محبتوں کا رواج نہیں تھا۔ جب میلوں میں بیٹھتے، جب مجلسوں میں بیٹھتے تو باعث تفاخر کیا ہوتا تھا؟ فخر کا سبب کیا ہوتا تھا؟ محبت یا نفرت؟ قصہ گو قصے بیان کرتے، شاعر شعر کہتے، دشمنیوں کے اوپر، جنگوں کے اوپر، لڑائیوں کے اوپر، قتل کے اوپر، خون کے اوپر ابھارتے تھے۔ عورت کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس کا خامد گھر میں رہے، وہ اس کو ہلا شیری دیتی تھی، وہ اس کو کھڑا کرتی تھی، جا جنگ میں جا کے مر جا، اپنے بھائی کو مار، اگر تو بہادر آدمی ہے گھر میں نہ بیٹھ، جنگ لڑ۔ جنگ بھی بے مقصد ہوتی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا۔ ان بنیادوں پہ جنگیں تھی، نفرتیں تھی، غصہ ہی غصہ، رنج ہی رنج۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، آج ہمارے معاشرے میں بھی محبت کم ہے اور غصے اور رنج، قدورتیں، نفرتیں، کینے، بغض بھرے ہوئے اس کے ساتھ۔ وہ نا فارمل سی، مصنوعی سی محبتیں ہیں۔ کہتے ہیں محبت کا تعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اس کا تعلق دل سے ہے، یہ دل سے ہے اور یہ دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتی۔ کہا ساری دنیا خرچ کر دو یہ آ نہیں سکتی تھی، ہم نے دی ہے۔ محبت اللہ سے مانگنی پڑتی ہے۔ محبت ایسی، اور جب محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے پھر عزیز رشتہ دار پیچھے رہ جاتے ہیں، اسلام کے رشتے آگے آ جاتے ہیں۔ پھر سکے بھائی سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ دین کے بھائی سے ہوتی ہے۔ ہم نے صحابہ کرام میں دیکھا، اپنے رشتے چھوڑ دیے، اسلام کے رشتے نبھا دیے، ماں باپ کا گھر چھوڑ دیا، پردیش میں آ کے ہجرتیں کر کے ڈیرے لگا لیے، کیونکہ محبت اللہ کے واسطے تھی۔ پھر مہاجر اور انصار نے جو تعلق بنا دیا، دنیا کی تاریخ میں وہ تعلق دوبارہ کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ کیا تعلق تھا؟ صرف اللہ واسطے کا تعلق تھا، محبت تھی تو اللہ واسطے کی تھی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہم نے معاشرے میں یہ محبتیں قائم کرنی ہیں اللہ کے واسطے۔ اور جو پچھلے جمعوں میں میں نے گزارش کی کہ ہر بندے کو کوئی اچھی بات کہیں، اس کو اچھی بات سے یاد کریں، اس کی بری باتیں تلاش نہ کریں، اس کو اچھی باتیں بتائیں، اس کے لیے اچھا جملہ بولیں، اس کو کوئی خیر سنائیں۔ حدیث آپ کو سناتا ہوں ایمان والے کی۔ فرمایا مومن سراپا الفت ہوتا ہے، سر سے پاؤں تک کیا ہوتا ہے؟ محبت ہی محبت۔ اس کی گفتگو میں محبت، اس کے بولنے میں محبت، اس کے چلنے میں محبت، اس کے معاملات میں محبت۔ یہ غصے والا نہیں ہوتا، یہ سراپا الفت ہوتا ہے۔ فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں، نہ اس سے لوگ الفت رکھتے ہیں نہ وہ لوگوں سے الفت رکھتا ہے۔ یہ بندہ نیک نہیں ہے۔ او جی میری تو لڑائیاں بہت ہیں، میری تو دشمنیاں بہت ہیں، لوگ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، ہر بندہ ہی مجھ سے غصہ رہتا ہے۔ اسے سوچنا ہے کہ اس سے لوگ کیوں غصے ہیں۔ کہا مومن سراپا الفت ہوتا ہے، ہمیشہ محبت ہوتی ہے۔ کہا اس میں کوئی بھلائی نہیں، نہ اس سے الفت کی جائے نہ وہ لوگوں سے الفت رکھے۔
नमाजी बड़ा पक्का है, पूरे मोहल्ले में किसी से सलाम दुआ नहीं है। तहज्जुद बहुत पढ़ता है, पूरे रिश्तेदारों में नाराजगी, उससे भी नाराजगी, उससे भी नाराजगी, उसकी मोहब्बत ही नहीं। दफ्तर में जाके काम करता है, कल्ला बैठा रहता है, कोई उससे मिलने जुलने वाला है ही नहीं है, कटा हुआ आदमी। मार्केट में दुकान है, मशहूर है, हाजी साहब नहीं किसी को सलाम कर दे, और यार हाजी साहब तो बच के रहना, इन्ना नहीं किसी ने गल करनी, ना ये किसी की तरफ आए हैं ना किसी की तरफ जाते हैं। कहा उसमें कोई भलाई नहीं है, ना लोग उससे उल्फत रखते हैं ना वो लोगों से उल्फत रखता है। हाँ, मतलब की दोस्ती है, उल्फत भी होगी मोहब्बत भी होगी, तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। सिर्फ ये नहीं कि मोहब्बत करनी है, मोहब्बत का पैमाना और मोहब्बत का मयार और मोहब्बत की बुनियाद वो अल्लाह की रजा होगी। अल्लाह के चेहरे की वजह से, अल्लाह के जलाल की वजह से मोहब्बत करेंगे। तय करेंगे आज के जुमे में कि अब सिवाय मोहब्बत के मेरे अंदर कुछ नहीं होगा। मोहब्बत ही मोहब्बत। और मैं आपको बयान कर रहा था, मोहब्बत आसमान से आती है। आपको एक हदीस सुनाऊं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला आवाज देते हैं, सुभान अल्लाह, क्या आवाज होगी किसी शख्स का नाम लेके, फलां इब्ने फलां जिब्राईल अमी, मैंने उससे मोहब्बत की है। ये मोहब्बतें जमीन में उनके लिए होती हैं जिनकी मोहब्बत आसमान में होती है। दुनिया उनसे मोहब्बत करती है जिनसे रब मोहब्बत करता है। और रब किनसे मोहब्बत करता है? युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। हम तो ऐसे कुछ हो गए, मोहब्बत का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं करते। हमने शुरू में देखा, आज से कुछ साल पहले, जिहाद में, मुजाहिदीन में, पहाड़ों में, तरबियत गाहों में, हर बंदा दूसरे को लाजमी कहता था, मुझे तेरे से अल्लाह के वास्ते मोहब्बत है। मैंने पिछले जुमे हदीस भी सुनाई थी कि सैयदना माज का हाथ पकड़ के क्या कहा? माज, मुझे तुझसे मोहब्बत है। और जिससे मोहब्बत हो उसे बता दे। हाथ पकड़ के कहा, माज, मुझे तुझसे मोहब्बत है। हम सब साथी है जिहाद, जो जिहाद की मोहब्बतें वो दुनिया में कहीं मुयस्सर ही नहीं है। जान देते हैं एक दूसरे के लिए। एक कहता दूसरे को, तुम निकल जाओ, तुम्हारी जगह मैं गोली खाऊंगा, मैं यहां पे गोलियों की बारिश में खड़ा होता हूं, तुम पीछे निकलो। ये मोहब्बतें सिवाय अल्लाह के दीन के कोई ला नहीं सकता। सहाबा इकराम का यही था, खुद जान देते थे, दूसरे को बचाते थे, खुद भूखे रहते थे, दूसरे को खिलाते थे। ये जब अल्लाह वास्ते की होती फिर मफाद नहीं होता। हमारे यहां ताल्लुकात और रिश्ते मफाद पे जुड़े हैं कि अल्लाह के नाम पे। मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेरा कारोबारी शराकतदार है, मेरा मोहल्लेदार है, मेरी कौम का है, मेरी बरादरी का है। कोई है जो कहता है अखुवत इस्लामी है, इस्लामी भाईचारा है, अल्लाह वास्ते की मोहब्बत है। तो कहा जिब्राईल अमी को आवाज आती है आसमान में, अल्लाह ताला पुकारते हैं, फलां शख्स ने मुझसे मोहब्बत की, जिब्राईल अमी मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम उस शख्स से मोहब्बत करो। जिब्राईल अमी आसमान के सारे लोगों में, आसमान में कितने लोग हैं, कितने फरिश्ते हैं? वहां फरिश्ते नहीं लिखा, अहले समा लिखा है, आसमान वाले लिखा है, पता नहीं और कौन कौन है वहां। मैं कहता हूं फरिश्ते भी हो तो कितने के हैं? बैतुल मामूर में 70,000 फरिश्ता एक वक्त में तवाफ करता है, एक दफा करे दोबारा क़यामत तक बारी नहीं आनी। जिब्राईल अमी आसमान में पुकारते हैं, फलां शख्स ने, अल्लाह ने मोहब्बत की, मुझे उससे मोहब्बत का हुक्म दिया, मैं तुम सबको हुक्म देता हूं कि तुम उससे मोहब्बत करो। पूरे आसमान में उसकी मोहब्बत पैदा कर दी जाती है। वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, हमने मोहब्बत पैदा की। ये सारी दुनिया खर्च करते मोहब्बत नहीं, फिर आसमान में उसकी मोहब्बत होती, फिर उसकी मोहब्बत, फिर उसकी उल्फत, फिर उसकी कबूलियत, फिर उसको महबूब कहां बना दिया जाता है?
पूरी जमीन पे उसको महबूब बना दिया जाता है, मकबूल बना दिया जाता है। उसके दुश्मन भी उसकी तारीफ करते हैं, उसके गैर भी दिल में कहते हैं यार बंदा अच्छा है, मैं गलती से इसके साथ ये कर रहा हूं, बंदा ठीक है। पूरी जमीन में उसकी मोहब्बत बखेरी जाती है, मगर शर्त यह है कि पहले अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करे, और अल्लाह की मोहब्बत तो लेनी पड़ती है। अल्लाह की मोहब्बत तो मिलती सजदे से, वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर मेरे करीब हो जा। अल्लाह ताला की मोहब्बत तो इबादत से है, अल्लाह ताला की मोहब्बत तो उससे लेनी पड़ती। जब अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती, फिर जमीन आसमान की मखलूक उससे मोहब्बत करती, आसमान के फरिश्ते भी उसको महबूब समझते हैं और जमीन के लोग भी उससे मोहब्बत करते हैं। और फिर जमीन में इंसान नहीं कहा, अहले जमीन, सारे जमीन वाले उसको में उसकी मकबूलियत होती है, उसकी महबूबियत होती, सब उससे मोहब्बत करते हैं। शर्त है अल्लाह की मोहब्बत। अगली में हदीस के टुकड़े को चलाता नहीं, फिर हमारा मौजू फैल जाएगा। बुग़्ज़ के बारे में भी ऐसे, जिससे अल्लाह ने बुग़्ज़ रखा, जिससे अल्लाह ने नफरत की, मैं शॉर्टकट में कहता हूं आखिरी जुमला, सारी जमीन उससे नफरत करती है जिससे अल्लाह नफरत करे। मेरे रिश्तेदार भी मुझसे नफरत करते हैं, मुझे कोई अच्छा समझता ही नहीं है, मेरी बीवी भी मुझसे गुस्से ही रहती है, मेरे बच्चे भी मुझे अच्छा ही नहीं समझते, और जी मोहल्ले में भी किसी को मेरे से प्यार नहीं। गौर करें, कहीं अल्लाह की नफरत तो नहीं आ गई? ये कह देना मुझे कोई अच्छा नहीं समझता, मैं जहां जाता हूं जी मेरे लिए कोई जगह ही नहीं होती, मेरे तो करीब ही लोग नहीं आते, 5 दिन लोगों से मिलता हूं, छठे दिन नाराजगी हो जाती, हर कोई मुझे बुरा ही समझता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका सबब आसमान की नफरत है कि हर बंदा नफरत कर रहा है? नेक लोगों की मोहब्बत हर जगह पे होगी, और अल्लाह के नाफरमानों की नफरत उनकी औलाद में भी होगी। बदमाशों की औलाद भी अपने बाप को अच्छा नहीं समझती, कहती प्यो काम पुट्ठा ही करता है, सानू सुकून कोई नहीं। बुरे काम, बद दुआ लेने वाले को कभी सुकून नहीं मिलता, और दुआ करने वाले को हमेशा राहतें मिलती है। जहां जाता है बद्दुआ लेके आता है, जहां जाता है कोई बुरा काम करके आता है, आसमान से भी नफरत, जमीन से भी नफरत। अल्लाह का महबूब बनता है, अल्लाह ऐलान करता है मोहब्बत फैलाओ जमीन में, मोहब्बत अल्लाह की तरफ से आती है। एक और हदीस आपको सुनाता हूं, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहां कामिल ईमान के कई दर्जे हैं। मैं आपको एक हदीस सही सुनाता हूं, सिलसिला सहिया में शेख अलबानी ने इसको लिखा। ईमान वालों में कामिल मोमिन वो है, बात याद रहेगी आपको, कामिल मोमिन ईमान वालों में जिसका अखलाक अच्छा है, जिसका मकान अच्छा के अखलाक अच्छा, गाड़ी अच्छी के अखलाक अच्छा, पैसे ज्यादा के अखलाक। यहां तो म्यार गाड़ियां, कपड़े, प्लाजे, कोठियां, यह म्यार बना का नहीं। कामिल मोमिन वो है जिसका अखलाक आला, कभी किसी को उसने तकलीफ नहीं दी, कभी बदअखलाकी नहीं की, कभी किसी से गुस्से से नहीं बोला। इंशाअल्लाह हम ये मामलात के जुमा पढ़ा रहे हैं, तो मेरी कोशिश होगी अल्लाह ताला मौका दे कि मैं गुस्से के ऊपर एक जुमा पढ़ाऊं, रिश्तेदारियों पे हम एक जुमा पढ़ें, सुलह करने पे हम एक जुमा पढ़ें, नरमी मोहब्बत पे एक जुमा पढ़ें, अफ़्व दरगुजर पे एक जुमा पढ़ें, ताकि हम एक माशरा बना लें, हम एक इस्लामी माशरे को पहचान लें का कामिल मोमिन है जिसका अखलाक अच्छा है, उसके कंधे झुके हैं, आकड़ खा है कि आजिज आदमी है। जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसको बुलंद करेगा। हदीस है, कसम खाई है मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो आजिज़ी इख्तियार करेगा अल्लाह के लिए, अल्लाह उसको ऊंचा कर देगा। और जो तकब्बुर करेगा, तो मैनू जानदा नहीं, तेनू मेरा पता नहीं, मैं बंदा खा जाना, फरमाया क़यामत के दिन चींटियों की तरह अल्लाह ताला इनको करेगा, जमीन में ये रौंदे जाएंगे। और कुरान में कहा, ना तुम पहाड़ों की बुलंदियों को छू सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो। किस बात का तकब्बुर है? और तुसी चीज कीजिए, तानू मेरा तारुफ नहीं है। तो अल्लाह के वास्ते अखलाक अच्छा करें, कंधे झुकाएं।
अकड़ना नहीं है, झुकना है। अकड़ना नहीं है, झुकना है। लोगों के सामने अकड़ की कोई जरूरत नहीं है। अकड़ का बहुत शौक हो तो जिहाद के मैदान में जाएं, दुश्मन के सामने खड़े हो, अकड़ के खड़े हो। मुसलमानों के दरमियान रुहमाउ बैनहुम, बड़े रहीम होते हैं, अकड़ना नहीं। और आगे क्या फरमाया, लोग उससे मोहब्बत करते हैं और वो लोगों से मोहब्बत करता है। तीन चीजें आई हैं काबिल ईमान में, अखलाक, कंधे झुके, वो लोगों से मोहब्बत करता है। सिर्फ ये नहीं कि वो मोहब्बत करता है, लोग भी उससे प्यार करते हैं, जिधर जाता लोग उससे प्यार करते हैं। आगे फिर वही हदीस आ गई, उसमें कोई भलाई नहीं है, उसमें कोई खैर नहीं है, उसमें कोई नेकी नहीं है। ना लोग उससे प्यार करते हैं, ना लोगों से प्यार करता है। ये अपने आप को नेक समझता है। अगर माशरे में इसकी मोहब्बत नहीं है और ये माशरे से मोहब्बत नहीं करता, फरमाया नेकी से खारिज कर दो, इसका नाम नेकों से निकालो। वो सोशल ही नहीं है, उसे अवाम में प्यार मोहब्बत की बात का पता ही नहीं है। लोग हमें कहते हैं, यार ये जितने नेक होते हैं ये खुश क्यों हो जाते हैं, इनमें तकब्बुर क्यों आ जाता है कि हम नेक हैं तुसी बेनवारी जे। तानू पता मैं किड्डा नेक, मेरी तहज्जुद कितनी चंगी है, मैं किन्ने सिपारे रोज पढ़ना, अब तानू की पता है। इसका तकब्बुर इसको खाएगा, ये नेकी करके भी तकब्बुर करता है। और मैं गुनहगारां नूं नहीं मिलता, वो सबको मिलता है। दावत के लिए मेरे नबी सबको मिले। वो जहां जाता है एक मोहब्बत की खुशबू आती, जो दूर खड़े होते हैं वो भी उसकी महक को महसूस करते हैं। मोहब्बत, अल्लाह अकबर। नबी करीम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान तो एक इमारत की तरह होते हैं, एक दीवार की तरह होते हैं, जिसका हर हिस्सा दूसरे को थामता है। ये एक दूसरे को पकड़ते हैं, ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, पकड़ के रखते हैं। हर वक्त इन्होंने एक दूसरे को पकड़ा होता है, ये छोड़ते नहीं है, ऐसे पकड़ के रखते हैं। और आपने अपनी उंगलियों में उंगलियां डाल के, साहबी कहते हैं कैंची बना दी, ये होते हैं मुसलमान। उंगली में उंगली डाल के कहा, ये अलग नहीं होते, एक दूसरे में घुसे हुए होते हैं। उंगलियों में उंगलियां डाल के बाकायदा बताया, मुसलमान यूं होते हैं, कल्ले कल्ले नहीं। मैंने बहरिया में घर बनाया है, मैंने डिफेंस में घर बनाया है, मैं ना मोहल्ले से सोसाइटी में चला गया हूं, यहां मोहल्ले वाले ना तंग बड़ा करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह वहां ना कोई हमारे घर आता है, ना हम किसी के घर जाते हैं। पड़ोसी फौत हो जाए हमने कभी पूछा भी नहीं है। मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती थी। क्या होता था? मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह वहां घर बनाया जहां ना रिक्शा आता है, ना बस आती, गरीब रिश्तेदार आ ही नहीं सकता, हम बड़े खुश हैं। ये सोच डेवलप हो रही है माशरे में। मैं लोगों को अपना फोन नंबर नहीं देता, लोग फिर तंग करते हैं। मैं रात 8 बजे के बाद फोन बंद कर देता हूं, मैं अननोन नंबर सुनता नहीं हूं। पता नहीं ये कौन से इस्लाम वाले हैं। वो बंदा कह रहा है मैं आपको फोन कर रहा था, आपने सुना नहीं, आपका नंबर सेव नहीं था, और जो नंबर सेव ना हो मैं सुनता नहीं हूं। क्या कामिल ईमान वाला ये? एक हदीस आपको चलते चलते और सुना जाऊं। फरमाया क़यामत के अंदर बदतरीन शख्स होगा अल्लाह के यहां, बुरा तरीन शख्स होगा क़यामत के यहां, जिसके दो रुख हैं, जिसके दो चेहरे हैं। अमीरों से और तरह मिलता है और गरीबों से, ताकतवरों से और तरह मिलता है, कमजोरों से और तरह मिलता है, जिनसे काम हो उनसे और तरह मिलता है, और जिनको काम हो उनसे, लेने वालों से और तरह मिलता है और देने वालों से। फरमाया क़यामत में अल्लाह के तरीन नजदीक बदतरीन आदमी होगा, जिसके दो चेहरे हैं, जिसके दो रुख हैं, जिसके दो मुंह हैं। बाज लोगों से और तरह मिलना और बाज लोगों से, तगड़ा आ गया तो उसे अब्बा जी कहना, माड़ा आ गया तो उसे कदम तले रौंद देना। तगड़ा आ गया तो बैठक खोल देनी, माड़ा आ गया तो थड़े पे भी ना खड़ा करना। का बदतरीन शख्स है, बदतरीन क़यामत में अल्लाह के यहां बदतरीन शख्स होगा, जिसके दो चेहरे। ये मोहब्बतों का दर्स है, ये दीन का दर्स है। ताजिर आ गए, मसूल का मूड अच्छा हो गया, कारकुन आ गए, और यार तुसी रोज जान खान आ जाते, तुहानू काम कोई नहीं।
پیسے دینے والا آ گیا اور طرح ڈیل ہو گئے, اور کسی نے کہا خون کی بوتل چاہیے, یار اسی تاڑا ٹھیکہ لیا ہے. کہا قیامت میں بدترین شخص ہوگا, قیامت میں بدترین شخص ہوگا جس کے دو رخ ہیں, جس کے دو چہرے ہیں. بعض اوقات اور طرح ملتا ہے, دوسرے کو اور طرح ملتا ہے, ایک بندہ اور طرح دوسرا اور, یہ سب سے ایک طرح ملتا ہے ایمان والا, یہ فرق نہیں ڈالتا, یہ سب کے لیے محبوب ہوتا ہے, یہ سب کے لیے. اسلام ہے, اللہ کی قسم پڑھ کے دیکھیں, پڑھ کے دیکھیں, کوئی کتابیں کھول کے دیکھیں. فرمایا تم تین ہو, کسی کو غم نہیں دینا. تین بندے ہیں, دو بندے اکیلے کو چھوڑ کے سرگوشی نہ کریں, کان میں بات نہ کریں, کہ اس کو غمگین کر دے گا, اس کو غم لگے گا, پتہ نہیں کیا بات ہے. میں یہاں روز دیکھتا ہوں گاڑی میں بیٹھے دو کنا چگال کر رہے ہیں, ایک بکرا بیٹھا. کہا حتیٰ کہ لوگ مل جائیں, 4-5 لوگ ہو جائیں, پھر نہیں, اس کو بھی کوئی ساتھی مل جائے, پھر کر دو بات. منع نہیں, تمہارا راز ہے, ضروری نہیں کہ ہر ایک کو پتا ہو, مگر تین ہو تو دو الگ نہ ہونا, اس کا دل غمگین ہو جائے گا. لوگ بڑھ جائیں یا الگ ہو جاؤ, پھر اپنی بات کر لینا. تین کی موجودگی میں دو, دل نہیں دکھانا کسی کا, دل نہیں دکھانا. چلیں, چلتے آگے. اللہ اکبر. کہا یہ مسلمان یوں ہوتے ہیں, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے, کہا یوں. ایک دیوار ہے, ایک عمارت ہے جس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. ترجیحات بدلیں, اصول بنائیں زندگی کے اگر محبت بنانی. کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اس کو حدیث بھی کہتے ہیں اور اسے زندگی کا اصول بھی کہتے ہیں. یہ حدیث بھی کہتے ہیں, یہ حدیث ہے, اور اس کو کیا بنانا ہے زندگی کا. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا, ایمان سے فارغ. آج حدیثیں ایمان والی آ رہی ہیں کیونکہ بات محبت اور بھائی چارے کی ہے. تم میں کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے اور پیمانے ہیں, دوسرے کے لیے اور پیمانے. حدیث میں آتا ہے یہ اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتا ہے اور اپنی آنکھ کا شتیر بھی اس کو, پورا بالا اس کی آنکھ میں ہونا نہیں دکھتا, بھائی کی آنکھ کا تنکا بھی دیکھتا ہے. دوسروں کے نقص دیکھتا ہے, اپنے نہیں دکھتے. کہ اس وقت تک تم کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا, اس وقت تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے. لوگوں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے, لوگوں کو عزت دیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو محبت ملے, لوگوں کو محبت دیں. کریں یہ کام. صحابی کہتے ہیں حجۃ الوداع تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کیا میں تمہیں ایمان والا کی نشانی بتاؤں, ایمان والا کون ہوتا ہے. پھر خود ہی جواب دیا, ایمان والا وہ ہے جس سے دوسروں کی جان اور مال محفوظ ہو, نہ کسی کی جان کا نقصان کرے اور نہ کسی کے مال کا نقصان. یہ محبت, پہلے اصلاح ہوگی معاشرے کی, پھر محبت کا سفر ہوگا. کہ جس کے ہاتھ جان اور مال محفوظ ہو, اس کے ہاتھ سے, اس نے ہاتھ سے تھپڑ نہیں مارا, کوئی جان مال کسی کے محفوظ ہے, اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. ایمان یہ ہے کہ جان مال محفوظ ہو, اور مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. ایمان یہ ہے کہ جان مال کو ہاتھ نہیں ڈالتا. اسلام یہ ہے, مسلمان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف, ہمارے ہاتھوں سے تو نہیں ہوتی ہوگی, زبانوں سے. جس کو مرضی جو مرضی کہہ دیں, ہمیں کو روک سکتا ہے؟ سارا دن ہی ہماری گفتگو اس کی برائی, اس کی برائی, اس کی برائی, سینوں میں ایک ابال چل رہے ہیں. پھر کہتے ہیں بلڈ پریشر بہت ہو جاتا ہے, پھر کہتے ہیں شوگر بہت نیچے چلی جاتی ہے, دل کو تکلیف بہت ہے, پی آئی سی میں جگہ نہیں ملتی. دل پہ بوجھ ہی اتنے ڈالنے کہ وہ اٹھائے کس طرح.
دل کو فارغ تو رہنے نہیں دیتے، ہر وقت اس میں کوئی غصہ، رنج، نفرت، انتقام. وہ بیچارہ دل ہی ہے نا، آخر بیٹھ جاتا ہے، آخر پھڑپھڑا جاتا ہے، آخر دکھنے لگتا ہے. پھر کہتے ہیں انجائنا ہو گیا، اٹیک کی طرف جا رہے ہیں، سٹنٹ ڈلیں گے، شریان سکڑ رہی ہے، ہارٹ بیٹ بہت بڑھ جاتی ہے. اس دل کو کچھ محبتوں سے بھر لیں، پریشر بھی ٹھیک ہو جائیں گے، شوگر بھی مینٹین ہو جائے گی، سر دکھنے بھی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ دل بھی اپنی جگہ پہ قرار پکڑ جائے گا. محبت، محبت. آئے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. کن سے محبت کرنی، کس سطح پہ جا کے محبت کرنی ہے؟ اپنے لیول پہ تو ہر کوئی کرتا ہے نا. فرمایا ولیمہ کا، ایک حدیث پہلے سنا دوں، ولیمے کا بدترین کھانا کون سا ہے؟ جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے، غریب شامل نہ کیا جائے. میں آپ سے حدیثیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی باتیں نہیں کہہ رہا. ولیمے کا بدترین کھانا کیا ہے؟ میرا سٹیٹس کیا ہے، میری کلاس کون سی ہے، میرے کلاس کے لوگ آئیں گے، اس کیٹیگری کے لوگ آئیں گے، کا غریب شامل نہ ہو، صرف امیر آئیں. ولیمے کی بدترین دعوت ہے وہ. اور آگے فرمایا جو ولیمے کی دعوت کا انکار کرتا ہے اس نے اللہ رسول کا انکار کیا. ان کو بلائے، جانا اگر آپ کے پاس عذر نہیں. مگر صرف امیر اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ معاشرہ بنانا ہے ہم نے، غریبوں کی اور کلاس ہے، امیروں کی اور کلاس ہے، یہ نہیں چلے گا. اور لوگوں کی عزتیں داؤ پہ لگانی ہے کہ دفاع کرنا ہے اگر محبت پیدا کرنی. آپ جہاں بھی بات کر دیں، کسی کے بارے میں غیبت کریں، راز بیان کریں، 2-4 دن تک اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں بندے نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے. باتیں نہیں چھپتی. یہ جو کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ کسی کے عیب بیان کریں گے، ان قریب اس تک آپ کی بات پہنچ جائے گی، اور آپ کے عیب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ننگے کر دے گا. جو لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے نا، اللہ اس کو ننگا ضرور کرتا ہے. تو عزت کی حفاظت کی بات آ رہی تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر حاضری میں، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے بچائے گا. بھائی نہیں ہے، اس کے بارے میں بات ہونے لگی، کہتا نہیں یار وہ اچھا آدمی ہے، اس کی برائی نہ کرو، جو تم کہہ رہے ہو ایسا ہے نہیں، وہ میں بھی اس کو جانتا ہوں، میرا بھی اس سے وقت گزرا ہے، جو تم کہتے ہو ایسا ہے نہیں. وہ اس کی عدم موجودگی میں ساتھ اور جو تو کہنا مینوں تے تیرے تو بہتا پتا ہے، او انج دا ہی ہے، گلاں بڑیاں کردا ہے، ککھ نہیں ہے، تو مینوں پوچھ نہ او کی شے. برائی کے ساتھ ساتھ مسالہ ڈالنا شروع کر دیا یا روکنا شروع کیا؟ کہا اس کی عزت داؤ پہ لگی ہے، یہ وہ موجود نہیں، یہ اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے ہٹا دے گا. اگر معاشرے میں ہم ایک دوسرے کی عزت کا دفاع کرنے لگ جائیں تو معاشرہ ٹھیک ہونے میں کتنا وقت چاہیے؟ شامل نہیں ہونا، روکنا ہے. تو حدیث تھی میرے ذہن میں واقعہ، کمزوروں سے محبت، ماروں سے محبت، غریبوں سے محبت. ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کبھی یہ لفظ نہ بولتا، میں حدیثوں کا نہ لفظ بعد اوقات اس کو کچھ کر جاتا ہوں، مگر میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. شرح السنہ کے اندر اس کا نام ہے کہ وہ گموار تھا. ایٹیکیٹس، مینر، سوسائٹی کے جو چیزیں نہیں پتا تھا، دیہاتی آدمی تھا. نہ وہ شکل کا خوبصورت تھا، حدیث میں لکھا، میں نہیں کہہ رہا، وہ حسین نہیں تھا، دیہاتی آدمی تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت بڑی تھی. صحیح بخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اشرح سنہ، یہ تینوں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا. اس میں اسلام 360 میں ظاہر لکھیں گے نا، زا کے ساتھ الف ہا را، یہ 3 یہ لفظ لکھ دیں گے تو یہ جتنی چیزیں اس میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو جب وہ گاؤں سے آتے ہیں تو سبزیاں، چیزیں، گاؤں کی چیزیں لے کے آتے ہیں، اور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہر کی چیزیں دیتے، تحفے دیتے. یہ تحفے دینا بھی محبتوں کی ایک بات ہے. کہا تحفوں کو عام کرو، تحفے دیا کرو، یہ دلوں کے کینوں کو دور کر دیتے ہیں. تحفہ دیا کرو. اور تحفہ ضروری نہیں لاکھ روپے کا ہو. کوئی اور پڑوسن اس بات کو حقیر نہ سمجھے کہ اس کی پڑوسن اس کو بکری کا جلا ہوا کھر دے دے، اس کو حقیر نہ سمجھنا. ایک پایا بکری کا کھر، وہ بھی جلا ہوا، پڑوسن کو دے دے، اس کو حقیر نہ سمجھنا. ضروری نہیں ہے. وہ تحفے کیا لاتا تھا؟ سبزی، ساگ، گاؤں سے کیا لاتا ہوگا. ہم نے جو معاشرہ محبتوں کو دیکھا اپنے بچپن کا، ہمارے بزرگوں نے اس سے زیادہ دیکھا، آج ہم اس میں خراب ہو رہے ہیں. ایک گھر میں ساگ پکتا تھا 10 گھروں میں جاتا تھا، ایک گھر میں حلوہ پکتا تھا پورے محلے میں جاتا تھا، اور ہم کہتے تھے خالہ جی رکابی واپس کر دو، ہماری پیالی واپس کر دو. وہ کہتی تھی جا دفع ہو جا. پتا تھا کہ یہ خالی نہیں دینی، ہم کل گجریلا پکائیں گے تو اس میں ڈال کے واپس کریں گے، خالی واپس نہیں کرنی. ہر گھر میں رومال ہوتی تھی، ہر گھر میں وہ ٹرے ہوتی تھی جس کے ذریعے پورے محلے میں سامان بانٹا جاتا تھا. یہاں گٹروں میں تو پھینک دیتے ہیں، گاربیج میں تو پھینک دیتے ہیں. ہوٹل سے بچا کھانا کسی غریب کو باہر نہیں پکڑاتے. ان کی توہین ہے کہ ویٹر کو یہ کہیں. اب تو ویٹر کا بھی مزہ آ گیا. کہتے ہیں ویٹر وہ نہیں ہوتا جو کھانا لے کے آتا، ویٹر وہ ہوتا جو میز پہ بیٹھ کے انتظار کرتا ہے. دونوں میں ویٹر کون ہوتا ہے؟ جو کھانا لے کے آتا ہے یا جو انتظار کرتا ہے؟ جڑا آدھا گھنٹہ کڑی دیکھ دے نا سلاد کھانا کھانا، اس کو کہتے ہیں ویٹر. ہمیشہ ویٹر کسے کہنا ہے؟ اپنے آپ کو چودھری بنے ہوتے ہیں یہ ویٹر ہے، ہم چودھری نہیں بھائی، آپ ویٹر ہیں. انتظار کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ہوٹل میں جا کے بتانا ہے کہ میرا نام کیا ہے، اصلاح ہو جائے گی معاشرے کی. جو کرسی پہ بیٹھ کے ٹائم دیکھتا ہے اس کا نام ویٹر ہے. جو کھانا کھلا رہا ہے وہ تو خادم ہے، اس کو تو اللہ نے کھانا کھلانے کی سعادت دی تو وہ نیکیاں سمیٹ رہا ہے. وہ بڑا آدمی ہے، وہ کھانا کھلاتا ہے. ویٹر یہ ہے. ہمیں معاشرے کی چیزیں بدلنی ہیں انشاءاللہ. تو وہ ظاہر کا تحفے دیا کرو، ہدیے دیا کرو، کینہ صاف ہو جاتا ہے، کینہ ختم ہوتا ہے. تو ظاہر گاؤں سے چیزیں لے آتا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شہر سے چیزیں دیتے، واپس جاتا تو آپ اس کو شہر کی سوغات دیتے، کوئی چیز. تحفوں کا تبادلہ تھا. پچھلا جمعہ ہمارا تھا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تبادلہ کرتے تھے تحفوں کا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہیں اور ظاہر نے، دیہاتی آدمی تھا، منڈی میں بازار میں سودا لے کے کھڑا تھا، سامان بیچ رہا تھا. جس طرح نہیں کوئی بندہ اپنا سامان زمین پہ رکھ کے فٹ پاتھ پہ سودا بیچے. اس کو نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے چپکے اس کے پیچھے گئے اور اس کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا، اس پہ جپھا ڈال دیا. شکل میں حسین نہیں ہے، محبت انتہا کی ہے، دیہاتی ہے. آپ کہتے تھے یہ ہمارا شہر کا گاؤں کا نمائندہ ہے، ہم اس کے شہر کے نمائندے ہیں. یہ میرا گاؤں کا دوست ہے، میں اس کا شہری دوست ہوں. ہر بندے کے دوست ہوتے ہیں کہ نا پنڈ میرا فلانا دوست ہے، اور اسے کہتے تھے میں تیرا شہر کا دوست ہوں. کہتے ہیں شکل نہیں تھی، ادب ایٹیکیٹس نہیں تھے. جا کے اس کو پیچھے سے جپھا ڈال لیا، اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا. اب وہ پکار رہے کون کون. جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر اپنی کمر کو آپ کے سینے سے مسلنے لگے. آپ کے ذہن میں منظر آ رہا ہے، ایک بندہ سودا بیچ رہا ہے، سفر میں آیا، پسینے میں، مٹی میں، بازار میں کھڑا ہے، اور پیچھے جا کے اس کو قابو کر لیا ہے. وہ پتہ نہیں لگتا. جب پیچھے دیکھا تو اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی کمر کو آپ کے سینے سے رگڑنے لگا. کیا سعادت ملی، کیا موقع نصیب آیا. اور میرے نبی آواز دینے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہے جو اس کو خریدے غلام کو، کوئی ہے جو میرے غلام کو خرید لے. ظاہر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بیچنا چاہتے ہیں، میں بڑا ہی کم قیمت آدمی ہوں، میں بڑا ہی بے حیثیت آدمی ہوں، میری کوئی قیمت نہیں ملنی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ظاہر اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے، تو اس قیمت کی بات نہ کر، اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے۔ ہر بندے کو، میں نے پچھلے جمعے میں کہا، 2-3 جمعے میں، کہ ہر بندے کو جملہ کہہ دیتے تھے جو اس کی زندگی کا سرمایہ بن جاتا تھا۔ کہا ظاہر اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے، تو کہتا یہاں قیمت نہیں، اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت۔ محبتیں، محبتیں ایک فارمولا بتا گئے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک تم میں سے کوئی مومن نہ بنے۔ یہ محبت کو چھوٹی چیز ہے؟ وہ جی مجھے کسی سے کوئی محبت نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، اپنی اللہ اللہ کرتا ہوں، میں نے تو کبھی، مجھے تو اپنی مسجد کے نمازیوں کا نہیں پتا، میں نے نہیں کبھی کسی کو سلام کیا، کوئی بیمار ہو میں نہیں حال پوچھتا، بتیرے لوگ شادی پہ بلاتے میں نہیں کبھی گیا، میں کوئی رشتہ داروں کو نہیں ملتا، اپنی زندگی گزاری دی، انجوائے کرتے ہیں۔ یہ سب سے محروم لوگ ہیں، یہ انجوائے نہیں کرتے، یہ ستیہ ناش کرتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ مومن نہ بنے، اور اس وقت تک تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کرے۔ یہ سب جنت میں جانا چاہ رہے ہیں، کہ جنت ایمان کے بغیر نہیں ہے، اور ایمان آپس کی محبت کے بغیر نہیں ہے۔ کیا میں تمہیں اس چیز سے آگاہ نہ کر دوں جو تمہیں محبت دے دے؟ پیسوں کا تحفہ نہیں دے سکتے، کپڑوں کا تحفہ نہیں دے سکتے، کوئی چیز نہیں دے سکتے، سلام کر دیا کرو، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ کہاں سے بات شروع کی؟ ایمان، جنت، محبت، سلام۔ ایمان، جنت، محبت، سلام۔ ایمان کے بغیر جنت نہیں ہے، اور ایمان محبت کے بغیر نہیں ہے، اور محبت کا سلیقہ کیا؟ سلام کو عام کر، سلام کو عام کر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس میں 3 خصلتیں ہو گئیں، 3 عادتیں، 3 خصلتیں جس میں آ گئیں، اس نے ایمان کی چاشنی کو پا لیا، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا مزہ، اس کو ایمان کا سرور مل گیا، اس کو 3 خصلتیں مل گئیں، ایمان کی انتہا مل گئی۔ ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے نا، اس کو ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت، جس کو یہ 3 خصلتیں ملی۔ پہلی کیا؟ اللہ اور اس کا رسول اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، یہ پہلا کام ہے۔ اللہ اور اس کا رسول سب سے محبوب۔ دوسرا کام کیا؟ وہ جس سے بھی محبت کرے، کس کے لیے؟ اللہ کے۔ یہ ایمان ہے، یہ جنت ہے۔ ان محبتوں کے سبق کو معمولی نہیں سمجھنا کہ محبت کر دی تب بھی ٹھیک ہے، مگر محبت ہوگی اللہ کے لیے۔ رشتے ناطے بعد میں ہوں گے، رشتے بھی بیوی سے بھی کہیں گے تجھ سے محبت ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اولاد سے کہیں گے تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میرے رب کا حکم ہے۔ معاشرے کو کہیں گے تیرے میرے پیار کے سبب اللہ ہے۔ یہ جعلی گندی محبتیں ڈراموں فلموں والی اور ہمارے معاشرے میں جو گند پڑا ہے، یہ نہیں ہے اللہ کی اطاعت والی۔ اسلام میں آنے کے بعد کفر میں جانا، حدیث میں آتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے بچا لیا، اس کو اتنا ناپسند ہو جتنا اس کو آگ میں کود جانا، جہنم میں چلے جانا ناپسند ہو، اتنا ناپسند ہو، ایمان میں آنے کے بعد کفر کا رستہ اس کو اچھا نہیں لگتا۔ ایمان کے بعد کفر کا کام نہیں کرنا، پتہ لگ جائے یہ کام کفر کا ہے، چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ میری مجبوری ہے، میری ضرورت ہے، یہ چہرہ میں نہ بناؤں تو دنیا قبول نہیں کرتی۔ ایک ہی چہرہ قابل قبول ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، وہ معیار ہے۔
عورت کا ایک ہی چہرہ قابل قبول ہے جو امہات المومنین کا ہے، جو سورہ حجرات، اس میں سورہ احزاب میں لکھا ہے، سورہ نور میں لکھا ہے، یہی چہرہ قابل قبول ہے. مرضیاں نہیں چلیں گی، لباس وہی قابل قبول ہوگا جو ایمان کا ہے، اخلاق وہی قابل قبول ہوگا جو ایمان کا. تو اس تین خصلتوں میں ایک کیا ہے؟ محبت کس کے واسطے ہوگی؟ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے. ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، اس میں ایک کلام بھی ہے مگر اس کو صحیح درجے میں گنا جاتا ہے. جس نے دیا اللہ کے لیے، کسی سے لیا اللہ کے لیے، کسی کو روکا، کسی کا مال روکا اللہ کے لیے، کسی کو مال دیا اللہ کے لیے، رشتہ جوڑا اللہ کے لیے، رشتہ توڑا اللہ کے لیے، کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھا، اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا. اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا. معاملات اس کے سارے اللہ کے لیے، معاملات اس کے سارے اللہ کے لیے، دیتا ہے اللہ کے لیے، روکتا ہے اللہ کے لیے. اگر کسی کو دیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، نہیں دیتا اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کا مسئلہ ہوتا ہے، ذاتی مسئلہ، ذاتی رنجش نہیں. کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے ناراض ہو جائے تو کس کے لیے؟ اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا بعض اوقات، یہ نہیں کہ دکان میں نہیں گیا تھا اس لیے کہ مسجد میں نہیں گیا تھا، اس لیے نہیں کہ میتھمیٹکس میں فیل ہو گیا، اس لیے میتھمیٹکس بھی پوچھیں، میں غلط نہیں کہتا اس کو، مگر اس لیے غصے بیٹھا ہے کہ تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا آج. اس کے غصے کی سبب اللہ کا دین ہے، اللہ کے لیے ناراض ہوتا ہے، دیتا اللہ کے لیے، منع اللہ کے لیے کرتا ہے، محبت اللہ کے لیے، غصہ اللہ کے لیے. اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا. ایک حدیث پہ بات پوری کروں، بڑی رحمت ہے، محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے. ملے لوگوں سے، او جی میں نہیں ملتا، میں بس اپنے کام میں رہتا ہوں. لوگ آتے ہیں، میں نے تو کبھی سلام نہیں کیا، رستے میں جاتا ہوں 1000 دکان والے، اب ہر ایک سے تو سلام نہیں میں کر سکتا. میں نے کئی بندوں کو دیکھا جواب دینے کے لیے قائل نہیں ہے، ہاتھ بھی ملائیں گے نا آواز آ رہی، کوئی گرم جوشی، کوئی محبت، کوئی جذبہ. خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کے ملنا صدقہ ہے. منہ کسی طرف ہوگا، ہاتھ کسی طرف ہوگا، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ بڑا سودا ہے کہ مومن مومن سے ملتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے. اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جس طرح درختوں کے پتے. بتائیں ابھی 2 مہینے بعد درختوں پہ کتنے پتے ہوں گے؟ جب پت جھڑ کا زمانہ آئے گا گنجے ہو جائیں گے، خزاں آئے گی، سردی آئے گی، درخت پہ پتا کوئی نہیں ہوگا. اس مومن کے اوپر گناہ کوئی نہیں ہوتا جو لوگوں سے ملتا ہے، السلام علیکم مصافحہ کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کرتا ہے. فرمایا ان کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جس طرح درختوں سے پتے. تو محبتوں کا سفر سلام سے، دل سے اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ. تو ہر اسلامی مہینے کا پہلا جمعہ پروفیسر حافظ محمد طلحہ سعید صاحب یہاں مرکز القادسیہ میں پڑھاتے ہیں. تو اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو ضرور بتایا کریں، دعوت دیا کریں کہ وہ یہاں پہ ساتھیوں کو 1-2 ساتھی لازمی ساتھ لے کے آیا کریں. اور انشاءاللہ اگلی اس کے بعد اللہ نے زندگی دی، موقع دیا تو میں نے 1 جمعہ پڑھانا ہے. پہلے تو جمعے کی اہمیت کا، اس کے بعد یہ معاملات کے ہمارے جمعے چل رہے ہیں، انشاءاللہ میں اس کو لے کے چلوں گا. مگر پہلے 1 جمعہ پڑھاؤں گا جمعے کی اہمیت کا، جب اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے گا. کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے؟ کیا آپ اس میں مرضی سے آئیں گے یا اللہ کا حکم سمجھ کے آئیں گے؟ جس کا جب دل چاہے آ جائے. کوئی پوچھتا ہے کہ جماعت کتنے بجے کھڑی ہوندی ہے؟ نہیں، اسی 1:15 بجے آ جانے. تو انشاءاللہ اس مسئلے کا حل ہم نے کرنا بیٹھ کے کہ جمعہ شروع کب ہوتا ہے، جمعے کا ادب کیا ہے، جمعے کا حکم کیا ہے، جمعے کی فرضیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام